والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سفر میں ظہر، عصر اور عشاء اس کی چار فرض رکعتوں کو دو دو پڑھنا۔ ظہر کی 4 ہیں تو 2 پڑھنا، عصر کی 4 ہیں تو 2 پڑھنا، اور عشاء کی 4 ہیں تو 2 پڑھنا۔ قصر کہلاتا ہے۔ قصر معنی، شیخ کو لے جاؤ، شیخ کو۔ قصر کا معنی کم کرنا۔ فجر اور مغرب اس میں قصر نہیں ہے۔ فجر اور مغرب میں قصر، سلیم صاحب مغرب کی 3 رکھتے ہیں، قصر کتنی ہوں گے؟ 1.5۔ ہمارا ادھر ایک کوک تھا عرفان، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک مسافر مغرب کے قریب ہے، سچا واقعہ، ہمارے پاس جھوٹی باتیں نہیں ہوتی، کتاب و سنت بھی سچی اور لطیفہ بن جائے وہ بھی سچائی۔ ایک نمازی آیا تو وہ ادھر ہی چلتا گیا نا، وہ وہاں بیٹھا، اسے کہتا ہے مولوی صاحب میں مسافر ہوں، مغرب کی نماز پڑھنی، قصر کتنی کروں؟ اس نے کہا 1.5 رکعت۔ اس نے بھی نہیں پوچھا بھی 1.5 پڑھوں کیسے، اس نے بھی 1.5 پڑھی اور گیا۔ نماز کے بعد وہ میرے پاس کہتا استاد جی، میں کہا جی، وہ ایک بندے نے مسئلہ پوچھا ہے کہ نماز مغرب کی قصر کتنی کروں؟ تو میں نے کہا آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہتے میں نے کہا 3 کی 1.5 ہی ہوگی، 1.5 پڑھ لے۔ ایک اس نے کھڑی ہو کے پڑھ لی، آدھی اس نے بیٹھ کے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، جیسے عوام ویسے ہی بتانے والے۔ ایسے ہی میں کراچی میں نوکری کرتا تھا، جامع مسجد راشدی ہمارے استاد کے نام پر مسجد تھی، تو اس کا جو خادم تھا نا، وہ پروفیسر بلال کی طرح صحیح، بال شال داڑھی یہاں سے شروع ہوتی، ایسا لگتا تھا کہ بہت بڑا شیخ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، کام شام کر کے دروازے پر مسجد کے باہر ایک سٹول لکڑی کا مستقل ہوتا تھا، وہاں نمازی بیٹھ جاتے تھے، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو ایک گاڑی آئی، رکی، اس نے سونے کی بڑی ساری انگوٹھی پہنی ہوئی، مرد نے۔ اسے آگے کہتا ہے مولانا، اس نے کہا جی، اس سونے کی انگوٹھی پر زکوٰۃ کتنی ہے؟ اس نے اندازہ لگایا، انہوں نے کہا 500 روپے۔ وہ 500 روپے اوپر آگے اسے کہتا ہے ہمارے اکاؤنٹ آفیسر کو، یہ 500 روپے زکوٰۃ ہے۔ کہتے کس نے دی ہے؟ کہ پتہ نہیں، ایک بندے نے سونی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اس نے پوچھا اس پر زکوٰۃ، تو میں نے بھی تکا مارا 500 تو ہو ہی جائے گی۔ مرد پر سونا ویسے ہی حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو حدیث آتا ہے نا، علماء اہل علم اٹھ جائیں گے اور مسندوں پر جہلاء کا قبضہ ہوگا۔ اب ہمارے یہ استاد العلماء ادھر تشریف فرما تھے نا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، صحیح بخاری پڑھاتے ہیں اوپر، ان کا بیٹھنا ہی باعث برکت۔ تو فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ وہ ہم ادھر افغانستان میں ہوتے تھے، جہاد تھا بڑا عروج پر، جب میں تھا ادھر تو رشیا تھا ادھر، تو رشیا نے ان مجاہدین نے ایک فوجی پکڑ لیا ان کا، رشین۔ اس نے کہا میں تو مسلمان ہوں، مجھے کیوں قتل کرتے ہیں؟ میں گورا ضرور ہوں لیکن میں مسلمان ہوں۔ فجر کا وقت تھا، اس نے کہا اچھا فجر کی نماز قصر ہوتی ہے؟ تو پتہ ہے اس نے کہا ہاں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، فجر میں 1 رکعت پڑھنی چاہیے۔ اور پٹھان نے برسٹ ہی مارا نا سیدھا ہی اس کو، اور پھینکا جہنم۔ فجر کی کہتا ہے 1 رکعت پڑھنی چاہیے۔ تو مسلمان کدھر سے آیا؟
تو جن بھائیوں کو یہی نہیں پتہ کہ قصر نماز کی رکعتیں کتنی کرنی ہیں، ان کا دین کی کیا حالت ہوگی، خود اندازہ لگا لیں دین کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ ان مشائخ اساتذہ کے لیے جو یہ ہمارے جامعہ کے اساتذہ ہیں نا، آپ کے لیے بھی، ہم پڑھنے چلے گئے، ایک جامعہ تھا پشاور میں، حیات آباد میں، عرب علماء پڑھاتے تھے ادھر، تو ہمیں بھی ذوق ہوا کہ عربوں سے پڑھتے ہیں، کیونکہ عربوں کے ساتھ افغانستان میں رہتے تھے، ذوق بن گیا تھا، تو عرب عالم سے بھی پڑھتے ہیں، کلاسز ہم پڑھتے تھے وہاں پر۔ تو میں نے جا کر 4 رکعتیں پڑھی، عصر کی نماز کا وقت تھا۔ ایک مولانا طاہر، آخر میں طاہر لکھتے تھے، پیچھے نام مجھے اب یاد نہیں، تو انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی۔ میں نے سمجھا یہ مسافر آدمی ہیں، انہوں نے پھر 2 رکعتیں، ظہر بھی 2، عصر بھی 2، عشاء بھی 2، باقی 4 پڑھتے تھے۔ تو اب ہمارے کچھ دنوں میں واقفیت ہو گئی، کلاسیں شروع ہو گئیں، تو بہنوں سے پوچھا، ایک دن پڑھا رہے تھے، میں نے کہا استاد جی ایک بات پوچھوں؟ انہوں نے کہا پوچھو۔ میں نے کہا آپ ہر رکعت 2 پڑھتے ہیں، ہر نماز 2 ظہر بھی 2۔ اس نے کہا میں مسافر ہوں نا۔ میں نے کہا 10-15 دن تو مجھے بھی ہو گئے، اب مسافر تو ختم ہو گئی، مجھے یہ سمجھ نہیں ہے، کچھ سمجھا دیں استاد جی، آپ بزرگ آدمی ناراض نہ ہو تو۔ اس نے کہا اچھا میں سمجھاتا ہوں، کلاس پڑھ لو پھر سمجھاؤں۔ کلاس پڑھا لی، سبق ہو گیا۔ کہنے لگے ہمارا اصلی گھر کدھر ہے؟ میں نے کہا اوپر جنت میں۔ یہ گھر کون سا ہے؟ میں نے کہا عارضی۔ اتنا تو ہم پڑھے ہوئے تھے، یہ گھر عارضی ہے، وہ گھر ابدی ہے۔ ہمیں نکالا کہاں سے گیا؟ اوپر سے۔ کہا پھر ہم مسافر ہیں نا۔ ساری دنیا کے لوگ مسافر ہیں، اس لیے میں مسافر ہوں، میں 2 رکعتیں پڑھوں گا، جنت میں اوپر جاؤں گا اپنے اصل گھر میں، یہ تو سفر ہے۔ میں اس کی استاد تھے، استاد کو کیا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا نا، استاد ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ دل میں ہی پڑھا میں نے، اونچا پڑھ لیتا تو جامع سے نکال دیتا ہوں، تکڑا آدمی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اپنے آپ کو انہوں نے مسافر سمجھ لیا، کہ دنیا مسافر خانہ نہیں آتا، کاننا کا غریب۔ کیوں شیخ کاننا کا غریب؟ انہوں نے کہا تو مسافر خانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے رہ جیسے سفر میں جاتے ہوئے درخت کے نیچے دھوپ سے بچنے کے لیے تو سویا ہے، بعد پھر تو آگے منزل پہ جا رہا ہے، تو ہماری منزل کہاں ہے؟ جنت۔ تو نماز کہتا ہے 4 رکعتیں آئی نہیں، فارغ ہو تسی ساتھ۔ واہ، میں نے کہا سبحان اللہ۔ تو یہ قصر جو ہے نا، سوچ سمجھ کے کریے گا۔ کچھ لوگ اسلام آباد سے نکلتے ہیں، پنڈی میں قصر کر لیتے ہیں، انہوں نے دوسرے شہر میں چلے گئے، جڑواں شہر ہے، ایک ہی شہر ہے۔ ہم کراچی میں ہوتے تھے تو اکثر لوگ پوچھتے تھے آ کر اساتذہ سے، علماء سے، کہ جی کراچی اتنا بڑا شہر ہے، 4 تو غالباً اس کے ضلع اس وقت تھے 1997 میں، اب پتہ نہیں کتنے بنا دیے گورنمنٹ نے، ایک طرف سے دوسرے کونے میں جاؤ تو 4 گھنٹے لگ جاتے، تو نماز قصر نہیں ہوگی؟ نماز کچھ تو پڑھتے ہی نہیں نا، نماز وہ فارغ، اور جو پڑھتے ہیں وہ تیار رہتے ہیں، کوئی 2 رکعتیں قابو آ جانا، کسی نہ کسی طریقے سے 2 ہی پڑھ لیں۔ ہم انہیں بتاتے تھے اللہ کے بندے یہ ایک شہر ہے، ایک شہر، یہاں قصر نہیں ہوگی۔ جو شخص سفر کے ارادے سے اپنے گھر سے چلے، پھر اپنے گاؤں اور شہر آبادی سے نکل جایا کہ جنگل ونگل شروع ہو گیا، تو پھر وہ مسافر کہلائے گا۔ اپنے علاقے میں 10 گھنٹے پھرتا رہے، اسلام آباد کتنا بڑا، وہ B-17 وہ نکل گیا کہاں تک، ٹیکسلا کو لے لیا اس نے بیچ میں، تو قصر کریں وہاں جب۔ مسافر کی تعریف کریں آپ، جب مسافر، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں بھی امام 4 پڑھا رہا ہے،
اس وقت ہم جامعہ میں پڑھتے تھے، ظہر کی نماز پتہ نہیں مغرب کی نماز تھی، ہم نے دیکھا ایک بزرگ 2 پڑھ کے نا بیٹھ گئے اور امام کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، ہم سارے کھڑے ہو گئے، سلام پھیرا، اس نے کہا مجھ پر 2 ہی فرض تھیں، میں بیٹھ گیا ہوں بس، اب جب امام سلام پھیرے گا میں بھی سلام پھیر دوں گا، میں بھی سلام پھیر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پہلے اپنے آپ کو مسافر ڈکلیئر کیجئے، میں مسافر ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں۔ کتنا سفر ہے؟ میں نے اپنا گاؤں، بستی، شہر چھوڑ دیا، اگر نہیں چھوڑا پوری نماز پڑھے گا، پوری نماز پڑھے گا۔ آپ نے نکلنا ہے، ایئرپورٹ میں پہنچنا ہے، اذان ہو گئی ہے، وقت ہو گیا، بلکہ 12 پر ظہر کا وقت ہے، وہ وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا، اذان بے شک نہ ہی ہوئی، اور آپ سفر پہ جا رہے ہیں، چلو عصر کے ساتھ پڑھوں گا کیونکہ نکلنا ہے، میں نے آگے گاڑی نہیں ملنی، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو پھر کیا کرو، وہ 4 پڑھو گے پوری۔ کیوں کہ جب آپ تھے اس وقت ظہر کا وقت داخل ہو چکا تھا۔ نماز ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، عقیدے کے بعد الصلاۃ، نماز ہے، ارکان اسلام میں نماز ہے، اقیم الصلاۃ، اور ابھی وقت داخل ہو گیا اور میں چل پڑا ہوں اور آگے جا کے 2 کی نیت پڑھ لیا کہ 2 تو قابو کرو، وقت ہو گیا آپ کا، جہاں سے آپ نکل رہے ہیں وقت داخل ہو گیا نماز کا، اب آپ اپنے نماز کے وقت پر نکل رہے ہیں، بامر مجبوری پوری 4 پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی النبی۔